ساتھیوں، ہومیوپیتھی پہ گفتگو کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک موضوع پہ چند الفاظ ایسے کہہ جاؤں جو آپ کی پریکٹس میں آپ کے لیے مفید ثابت ہو. بہت لمبی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر اور مدلل گفتگو جس کا فائدہ آپ کے کلینک پہ آپ کے مریضوں کو. تو مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کسی موضوع پہ تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس موضوع پہ چند ٹپس دے دیتا ہوں. اگر اپنی مرضی میں نہیں کرنی ہے تو دیکھ لیں. ڈائریا کے حوالے سے بات کرنی ہے تو موسم آ رہا ہے. جلد کے حوالے سے بات کرنی ہے تو خارش کے بڑے مریض موجود ہیں، جس پہ کہیں گے بات کر لیں گے. جی میدے پہ بات کر لیں گے. بچوں سے بات شروع کرتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ مریض اسہال اور ڈائریا کی شکایت لے کے آتے ہیں، اور بہت سارے والدین پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ڈرپیں بھی لگوا لیں، دوائیاں بھی لے لیں، بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. چھوٹے دودھ پیتے بچے. اچھا، یہاں بڑے کاپر ہومیوپیتھ موجود ہیں. میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے میں نے اپنے کلینک کی پریکٹس کے حوالے سے کرنی ہے. جو آپ اپنی پریکٹس میں کر رہے ہیں، جو آپ کے تجربات میں ہے، وہ آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. اور یہاں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے فروغ ہومیوپیتھی میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جن ساتھیوں نے فروغ ہومیوپیتھی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جو کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو میں اپنی پریکٹس میں کرتا ہوں، دودھ پیتے بچے، تھوڑے سے بڑے بچے، میں نے کبھی مریض نے کہا کہ اسہال لگے ہوئے ہیں اور بچے کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، میں 5 فاسٹ اور نیٹم اور 6 ایکس میں دیتا ہوں. یہ پچھلے 20-25 سال سے دے رہا ہوں. اس میں 4 خوراکیں، 5 خوراکیں، 6 خوراکیں، اور یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو کیس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ میرے 30 سال تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ آج شام سے شروع کر دیں. مایوسی نہیں ہوگی آپ کو. اور اسی حوالے سے بہت سارے جگہ پہ میں نے گفتگو کی ہے. میں نے کہا کہ اکثر والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بچہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا، اسے بار بار موشن لگ جاتے ہیں، اسے کیش شروع ہو جاتی ہے، پھر دوائی لیتے ہیں نزلہ شروع ہو جاتا ہے، نزلے کی دوائی لیتے ہیں بخار ہو جاتا ہے، بخار کی دوائی لیتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب 2 ہفتے زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے 5 فاسٹ اور نیٹر میں دیتے ہیں، بچہ بار بار بیمار نہیں ہوگا، اس کی صحت بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. موشن لگے ہوئے ہیں تو آپ نے سوال کیا کرنا. اصل میں جو کیس ٹیکن پہ میں نے عبور حاصل کیا ہے، میں نے اپنے سوالات کے اندر، میرے سوال کے اندر جان ہوتی ہے. جب میں مریض سے سوال کرتا ہوں، میں ایک سوال کر کے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہوں. پتلے پانی کی طرح موشن ہے، تھوڑا تھوڑا بار بار پخانا آ رہا ہے، ایلوز دے دیں، 200 میں دے دیں، بار بار دے دیں. اگر موشن بار بار آ رہے ہیں، موشن بار بار آ رہے ہیں، آپ تیسرے دن بعد ایک ڈوز دے رہے ہیں تو مریض کو ٹھیک نہیں ہوگا. جو ہی افاقہ شروع ہو جائے وقفہ بڑھا دیں. موشن پانی ہی کی طرح آگے آ رہے ہیں، کھل کے آ رہے ہیں، اس میں اسمیل موجود ہے، اور بچہ موشن کرنے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے. بورڈو فائل دے دیں 200 میں، جن میں 2 خوراکیں دے دیں، 3 دے دیں، 4 دے دیں. جو ہی فرق پڑ کے وقفہ بڑھا دیں. پانی کی طرح موشن آ رہے ہیں، ساتھ بچہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ میں پسینہ آ رہا ہے، کیب بھی آ رہی ہے. گریٹر میلم دے دیں 200 میں، پہلی ڈوز سے افاقہ ہو جائے گا. اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں، رپیٹ کرنی پڑے گا، کر دیں. مریض موشن بھی ہیں، کوئی چیز کھاتا ہے فوراً پیٹ میں درد ہے، پیٹ کا درد قابل برداشت نہیں ہے تو کولوسین دے دیں، بار بار دے دیں، 200 میں دے دیں. درد میں جو ہی افاقہ ہو پھر وقفہ بڑھا دیں. مریض کو موشن لگے ہوئے ہیں، کہتا ہے جی مجھے 15 سال ہو گئے میں ٹھیک نہیں ہو رہا.
نیٹرم سلف دیتے 30 میں 4 مرتبہ دیتے ہیں 5 مرتبہ دیتے ہیں، افاقہ و توقع بڑھاتے چلے جائیں، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر آپ اکثر سنتے ہوں گے، انہوں نے کہا یہ موشن کے کیسوں میں سب سے پہلے بیسیلین 200 کی ایک ڈوز دے کے جو سمپٹم بنتی وہ دے دیں۔ میں نے پچھلے سال سے ہی سال بیسیلین میں ایک خوراک لگا دی، یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے اتنے رزلٹ ملیں گے آپ، اور آپ سے اچھا معالج کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ موشن ایک ایمرجنسی ہے، آپ 1 2 3 4 کیسوں کو ٹھیک کر دیں تو شور مچ جائے گا، یار فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ، پھر تو آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مشکل ہی نہیں رہتی۔ اور میں نے یہ ایمرجنسی تو ڈیل کی۔ ایک اور کیس آ گئے، اس سے موشن ہے لیکن موشن کر کر کے کمزور ہو چکا ہے، اس کا پیٹ بھی پھولا ہوا ہے، تو اب چائنا 200 میں دیتے ہیں، پہلے روزانہ کی ایک خوراک دیتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد ایک خوراک پھر ریپیٹ کرتے رہیں، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے، خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی، کمزوری بھی دور ہو جائے گی، موشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور کیس ہے، وہ کہتا ہے جی پیٹ میں بال پڑتے ہیں، کافی دیر واش روم میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور آؤں کے ساتھ آتی ہے تو بیسیلین کے ساتھ ہر سال دیتے بننے میں، ایک ہی ڈوز کافی ہوگی، دوسری دہرانے کی ضرورت پڑے تو دے دیں، اور شادی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آؤں کم ہے اور خون زیادہ آ رہا ہے، درد بہت زیادہ ہے، تو برق سال کی بجائے برق کاٹ دے دیں۔ یہ 4 5 6 دوائیاں ہیں، انگلیوں پہ ایسے گری جا سکتی ہیں، یہ روزمرہ کی پریکٹس میں ہے، اور یہ سیزن آ رہا ہے اور والدین پریشان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس کا فائدہ ہے، دوسرا یہ جس کی والدین کو اگر سکون ملتا ہے تو آپ کے لیے دعائیں بھی مفت میں، اور بچوں کے حوالے سے تو والدین ویسے حساس ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی توجہ دے لیں، تھوڑی سی محنت کریں، بہت ساری اور دعائیں بھی، لیکن میں نے چند وہ گنی ہے جو آپ کو 70-80% کام کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ ساری پریکٹس یہیں پہ موجود ہے، یہ آپ کے 70% 80% ضرورت پورے کرنے والی دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو میری خواہش ہوگی میرے ساتھی میٹیریا میڈیکل کا مطالعہ کریں اور روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ عبدالحکیم کے دوستوں کے ساتھ میرے بہت سے شناسہ چہرے موجود ہیں یہاں، میرے ان کے ساتھ محبت کا بڑا ایک رشتہ ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھی مطالعہ کریں، دن رات مطالعہ کریں، اور فروغ ہومیوپیتھی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں، کیونکہ جمعے کا وقت بھی ہے، بہت لمبی گفتگو کرنے کے بجائے میں نے آپ سے کہا کہ مختصر گفتگو کروں گا اور مقصد گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔